الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصلى الله على سيد الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الدنيا خلقت لكم وإن خلقتم للآخرة. جس دور پہ نازا تھی دنیا وہ زمانہ اب ہم بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا وہ زمانہ اب ہم بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں ہے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے کو مرنے کو مسلمان بھول گئے. محترم حضرات اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے قدرت سے پیدا فرما کر اور کچھ مہلت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ دنیا انسان کے لیے آرام گاہ نہیں، یہ دنیا انسان کے لیے چارہ گاہ نہیں، یہ دنیا انسان کے لیے سیر گاہ اور تفریح گاہ نہیں کہ انسان کھا پی کر کھیل کود کر موج مستی کر کے زندگی گزار دے. بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ وہ رب چاہی زندگی چھوڑ کر من چاہی زندگی گزارے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ رب چاہی زندگی گزار کر من چاہی زندگی چھوڑ دے. میرے دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں ایک ہی جہان کا بنایا ہے. اللہ رب العزت نے اس زمین، آسمان، چاند، سورج، ستاروں، پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں، بیابانوں، جنگلوں، آبادیوں اور ان تمام پرانیوں کو انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس کائنات اور کائنات کی تمام چیز کو انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے اور انسان کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. اس آیت کریمہ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی خلقت اور پیدائش کا اصل مقصد اللہ رب العزت کی بندگی ہے. صحیح معنی میں بندہ وہی ہے جس کے اندر بندگی ہو، ورنہ وہ سراسر گندا اور جھوٹ و فریب کا پرندہ ہے. جیسا کہ شاعر کہتا ہے، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. میرے دوستو، جس طرح سے ہوا کے اندر رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے میں پھٹ جاتا ہے، جس طرح سے پانی کا بلبلہ ایک پل میں ختم ہو جاتا ہے، جس طرح سے آنکھ کا آنسو پلک جھپکتے ہی مٹی میں مل جاتا ہے، بالکل ٹھیک اسی طرح سے انسان ایک پل میں اس دنیا سے دارالبقاء کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلہ ہے پانی کا. میرے دوستو، ذرا غور کیجئے، صرف لفظ موت کتنا بھیانک لفظ ہے. موت سے ہر انسان بھاگتا ہے، موت کی آواز میں کوئی سننا پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس جاتی ہے. موت کسی کو نہیں چھوڑتی، چاہے وہ نبی ہو یا ولی، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل، چاہے بادشاہ ہو یا فقیر، چاہے محل میں زندگی گزارنے والا ہو یا جھوپڑی میں، چاہے دیہات کا رہنے والا ہو یا شہر کا، موت ہر ایک کے پاس پہنچتی ہے. موت کسی کو نہیں چھوڑتی. موت کی وجہ سے کوئی آزاد نہیں. موت کا کروا اور سلام ہر ایک کو پینا پڑے گا، چاہے وہ پینا گوارا کرے یا نہ کرے. جیسا کہ میں نے خطبہ مسکونہ میں آیت کریمہ کی تلاوت کیا، تو اسی خاک میں سونا پڑے گا، چاہے وہ سونا پسند کرے یا نہ کرے. میرے دوستو، جس وقت موت دوبارہ موقع تو ملے گا، جس وقت موت آنے کا موقع ملے گا، آنے کا وقت آ گیا تو آ جائے گی. اس میں نہ تو ایک سکن کی تکلیف و تعبیر ہوگی اور نہ ہی کسی بادشاہوں کے مضبوط سے مضبوط نہیں روک سکتے ہیں. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے
ने इरशाद फरमाया आइनमा असल में घर पढ़ने के लिए घर पर ना भेज कर और नहीं मौत को किसी एक बात देता है के जरिए टाला जा सकता है। अगर मौत को किसी हुकूमत और सल्तनत के जरिए टाला जाता तो फिर और को कभी मौत नहीं आती। अगर मौत को माल दौलत के जरिए टाला जा सकता तो कारून को कभी मौत नहीं आती। अगर मौत को हुस्न जमाल के जरिए टाला जाता दूसरा तो मौका हज़रत मिला यूसुफ अलैहिस्सलाम को कभी मौत नहीं आती। दूसरा मौका तो मिला अगर मौत को वजारत के जरिए टाला जा सकता तो हामान को कभी मौत नहीं आती। अगर मौत को नुबुव्वत के जरिए टाला जा सकता तो अंबिया अलैहिस्सलाम को कभी मौत न आती। अगर मौत को विलायत के जरिए टाला जा सकता तो औलिया अल्लाह को कभी मौत नहीं आती। अगर मौत को हिकमत और तबाओं के जरिए टाला जा सकता तो अफलातून और जालिसून को कभी मौत नहीं आती। अगर मौत को इल्म और दनाई के जरिए टाला जा सकता तो हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कभी मौत नहीं आती। अगर मौत को सखावत के जरिए टाला जा सकता तो हातिम काई को कभी मौत नहीं आती। अगर मौत को खिताबत के जरिए टाला जा सकता तो मुतनब्बी को कभी मौत नहीं आती। अगर मौत को गोयाई के जरिए टाला जा सकता तो फिरदौसी को कभी मौत नहीं आती। अगर मौत को वफाओं के जरिए टाला जा सकता तो नेक बीवी अपने सामने अपने जवान काबिल को कभी मरने ना देती। अगर मौत को लाडो प्यारो मोहब्बत के जरिए टाला जा सकता तो माँ अपनी गोद में बड़े मासूम बच्चे को कभी मरने ना देती। ए अल्लाह के बंदो, दुनिया से मरने वालों से ये इबरत हासिल करो कि वो अपने अमाल सच्चे मालिक के पास लेकर जा रहे हैं। एक दिन हमें भी इस सारे पानी को छोड़कर उस सारे बका की तरफ मुंतकिल होना है। आज पानी का इसी तक बातों में अपने बात